بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اہل ایمان کے کچھ طبقوں کا ذکر کیا گیا ہے. کچھ لوگ ایسے کہ انہیں اللہ تعالی نے عظیمت نصیب فرمائی. عظیمت بسم اللہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی اس ڈھب سے گزارتے ہیں کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر. قرآن مجید میں یہاں ان کا ذکر آ رہا ہے. ایک گروہ تو السابقون الاولون کا ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ان کا ذکر آگے چل کے یوں بھی آئے گا السابقون السابقون اولئک المقربون. وہ لوگ جو سبقت لے گئے ایمان میں، آگے نکل گئے. ان کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پیاسا ہو اور آپ اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیں تو وہ فوراً پی لے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ ذرا ثابت کریں کہ یہ پانی ہے. وہ دلیل نہیں مانگے. اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، سامنے مخلص دوست ہے، اس نے پانی کا گلاس رکھا ہے، پی لے گا. دلیلیں نہیں مانگے گا، حجتیں نہیں کرے گا، نہ پینے کے ہیلے نہیں بنائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو بت پرستی سے، شرک سے بہت تنگ آ چکے تھے. ان کی فطرت سلیم، ان کے ضمیر کے دل گواہی دیتے تھے کہ یہ شرک، یہ کفر، یہ بت پرستی، یہ دین فطرت نہیں ہے. وہ کعبے کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کے روتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف تو ہے اور کوئی نہیں، لیکن اب کس طرح سے تیری عبادت کریں، کس طرح سے تیری تعلیمات کو ہم اپنائیں، اور وہ تعلیمات ہیں کہاں؟ اس میں ہم عاجز آ گئے. اے اللہ کوئی بھیج، بہت عرصہ ہو گیا کوئی نہیں آیا، اب کوئی اللہ کا رسول بھیج جو ہماری ہدایت کا سامان بنے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو اس قسم کے لوگوں نے خوشیاں منائیں، اور آپ کی ایک ایک بات کو انہوں نے یوں سمجھا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. ان کا انداز یوں ہوتا تھا کہ گویا حضور ان کے دل کی بات کہہ رہے ہیں. یہ السابقون الاولون ہیں، مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی، جنہیں دین کی خود طلب ہوتی ہے، خود پیاس ہوتی ہے، اور پھر اس کو آگے بڑھ کے وہ اپناتے ہیں اور اس کے لیے اتنی جد و جہد کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے یا اس شخص کی جو دعوت دے رہا ہے اس کے دست و بازو بن جاتے ہیں. دوسرا گروہ والذین اتبعوہم بإحسان. دوسرا گروہ یہ ہے کہ یہ سابقین تو نہیں ہیں، لیکن سابقین کو دیکھ دیکھ کے ان کی زندگیوں میں کیا انقلاب آ گیا، یہ کیا تھے، کیا سے کیا ہو گئے، ان کو دیکھ دیکھ کے یہ بھی ہدایت پا جاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور صدق دل سے ایمان بھی لاتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں. لیکن یہ دوسرے درجے آتے ہیں، ان کو متبعین بإحسان کہتے ہیں. تیسرے درجے کے لوگ جو ہیں
ان دونوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دو طبقے کے لوگ، سابقون اولون اور متبعین بإحسان۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغات میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی۔ اب تیسری گروہ کا نام آ رہا ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ ہاں، تیسرا ایک گروہ ہے، فرمایا کہ تمہارے ارد گرد، مدینہ کے ارد گرد کچھ رہنے والے لوگ ہیں، یہ اعراب ہیں، بدو ہیں، ان پڑھ ہیں، منافق ہیں۔ ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمہم، اے نبی تو ان کو نہیں جانتا۔ لا تعلمہم، اے نبی تو ان منافقوں کو نہیں جانتا۔ ویسے یہ تو نہیں کرتی آیت ہمیں، وہ لوگ جو کہ اس ملک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ حضور عالم ما کان و ما یکون تھے، کہ جو تھا اور جو ہوگا اس کا علم حضور کو ہے، یہ عقیدہ گھڑا ہوا ہے یہاں کے جاہلوں نے۔ اب اس آیت کو یہاں سے کاٹ دو نا، لا تعلمہم، اے نبی تو ان کو نہیں جانتا۔ حضور کے ارد گرد رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، منافق ہیں، اور حضور سے فرمائے گا لا تعلمہم، اے نبی تو ان کو نہیں جانتا۔ نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، 2 مرتبے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، اور پھر انہیں عذاب عظیم کی طرف دھکیل دیں گے۔ ایک چوتھی قسم بھی بیان فرمائی جا رہی ہے، ایک قسم سابقون اولون کی، دوسری متبعین بإحسان کی، تیسری منافقین کی، اور چوتھی قسم اب آ رہی ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ غلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے کچھ تو اعمال نیک ہیں مگر کچھ ساتھ انہوں نے برے اعمال بھی اس میں ملا دیے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یتوب علیہم، ان پہ رجوع ہوگا، ان کی طرف رجوع فرمائے گا، ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ 4 قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں مسلمان معاشرے میں، اس میں کفار کا ذکر نہیں ہے۔ یہ چاروں کے چاروں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان میں سابقون اولون بھی ہیں، ان میں متبعین بإحسان بھی ہیں، ان میں سیدھے سیدھے منافق بھی ہیں، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی شامل کیے ہوئے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیا کریں، قبول کر لیا کریں۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، سے آپ ان کو پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ فرمائیں گے۔ وصلی علیہم، ان کے لیے آپ دعا کیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے دعا کیا کریں۔ ان الصلاۃ سکن لہم، آپ کی دعا ان لوگوں کے لیے باعث سکون ہے، باعث سکن ہے، بہت انہیں آرام پہنچتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی
بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. الم یعلموا، کیا انہیں پتہ نہیں تھا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے عن عبادہ، اپنے بندوں کی، ویأخذ الصدقات، اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد آگے چل کے ایک سودا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے اموال، ان کی جائیدادیں، اور بدلے میں جنت انہیں الاٹ کر دی. بان لهم الجنہ، کہ بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، لیکن اللہ نے ان سے خرید لیے. ویسے خریدنے کا بھی مزے کی بات ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے بچے کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور پھر اس سے مانگتے ہیں کہ بیٹے ضرورت ہے ذرا تھوڑا سا ادھار تو ہو دے دو. دیے ہوئے ہمارے ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم اس سے قرض مانگتے ہیں کہ بیٹے بھی تھوڑا سا قرض تو دے دو. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ مجھے تم قرض دے دیا کرو. کہیں کہتے ہیں کہ ایسا آؤ پھر میرے ساتھ سودا کرو، اور اگر تھوڑی سی یہ چیز مجھے بیچ دو. ابھی کس سے خرید رہے ہیں؟ جس کو سب کچھ دے رکھا ہے، جو خود تمہارا ہے، اس سے تم چیزیں خریدتے ہو بیٹھ کے. ہم نے تم سے خرید لیا ہے تمہاری جان کو اور تمہارے مال کو، بدلے میں جنت ہے. اچھا جی، پھر مومنین کی صورت کیا بنتی ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. فیقتلون، وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل ہو جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ ہے، اس پہ سچا وعدہ ہے جو تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، والقرآن، اور قرآن میں بھی بیان ہو چکا. اوفا بعہدہ، جس نے اللہ کے ساتھ اس عہد کو پورا کیا. من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو یہ تجارت اور یہ سودا جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے بہت نفع اور کامیابی کا سودا ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. عزیزان گرامی، یہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، قتال کرنا. مجھے ایک صاحب نے لکھا کہ یار تم جہاد کی جو تشریح کرتے ہو اس میں ڈنڈی مارتے ہو. ایک صاحب نے خط لکھا، یہاں پہ کرنل صاحب آیا کرتے ہیں، یہاں پہ وہ کبھی کبھی اپنے کسی مضمون میں میری خبر بھی ٹھیک ٹھیک لیتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے اگر کوئی مجھ پہ تنقید کرے نیک نیتی سے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو یہ کرنل صاحب ہیں، سالے سالہ نکالتے ہیں بیچارے، کبھی کبھی تنقید کرتے ہیں. تو ایک مضمون انہوں نے میرے خلاف لکھا کہ تم جب جہاد کی تشریح کرتے ہو تو تم ڈنڈی مارتے ہو، تم جہاد سے مراد تبلیغ لیتے ہو، اور تم لوگوں کو اصل جہاد سے روکتے ہو. وہ جو میدان جنگ میں جانے والا جہاد ہے اس سے تم روکتے ہو. مجھے محسوس ہوا کہ اس شخص کی بات کافی حد تک درست ہے، کیونکہ ہم جہاد کے معنی کو ہم نے اتنا ڈھیلا ڈھالا کر دیا ہے کہ اچھا بھائی تم دین سیکھ لو، دین سکھا لو، یہ بھی جہاد ہے. بھی جہاد ہے تو صحیح. اچھا بھائی تم قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھا لو، یہ بھی جہاد. بات تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ یہ جہاد کی ابتدا ہے. اصل جہاد تو وہی ہوگا میدان جنگ میں، جسے قتال قرآن مجید کہتا ہے. اور قتال جب تک نہیں کیا جائے گا تو یہ بیع اور یہ عہد پورا نہیں ہوگا. جہاد کی تکمیل جو ہے وہ یہاں نہیں ہوگی، وہ میدان جنگ ہوگی. اور عزیزان گرامی، بات یہ درست ہے کہ ہم صرف درس و تدریس اور تبلیغ اور یہ سب چیزوں کو جو ہم کرتے ہیں مولوی صاحبان، کیونکہ ہم کچھ اور کرنے کے لائق نہیں ہے نا، اس لیے ہمارا لیے سارا جہاد اب اسی میں ہی رہ گیا ہے کہ تقریریں کرتے رہیں. حکمت آبادی کا شعر ہے کہ میں نے جب ان سے کہا آپ پہ پیار آتا ہے، ہنس کے کہنے لگے اور آپ کو آتا کیا ہے؟ ہمیں اور آتا کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے افغانستان میں جہاد کے لیے گیا لڑنے کے لیے،
انہوں نے ایک پورا دستہ میری حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کہنے لگے یہ آپ کی حفاظت میں نے سبحان اللہ وہ تمہیں تو روکنے کے لیے آ گیا, میں تو لڑنے کے لیے آیا تھا اور بجائے اس کے کہ میں لڑوں تم نے ایک دستہ میری حفاظت کے لیے رکھ چھوڑا ہے. میں تو پھر نہیں آتا ہوں, یہ تو میرے آنے سے اور نقصان ہو گیا. تمہیں کہیں کہ نقصان نہیں ہے بس آپ آتے رہے. تمہیں پھر جتنا وہ جھاتی پانا کہتے ہیں وہ جا کے وہ کر لیا کرتا تھا. ہمارے بزرگ اور ہمارے استاد مولانا عبدالرشید نعمانی اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم رکھے 75 سال کی عمر میں وہ افغانستان میں گئے. ہاتھ ان کے کانپ رہے تھے اور انہوں نے کہا ذرا مجھے بندوق دے دو اور مجھے بتا دو کس طرف چلانی ہے تاکہ میں جو کچھ کر سکتا ہوں میں وہ کر لوں اور سنت پوری کر لوں. مجھ سے اور زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو جتنی دیر وہ کھڑے ہو کے فائرنگ کر سکتے تھے بیچارے وہ کر کے وہ چلے گئے اور روتے بھی رہے کہ 75 سال گزر گئے ہمیں جہاد کی توفیق نہیں ہوئی اور اب موقع آیا ہے افغانستان میں لڑنے کا تو ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں, اب ہم جہاد کے قابل نہیں. تو بیچارے وہ فائرنگ بھی کر رہے تھے اور زارو قطار رو بھی رہے تھے. عزیزان گرامی, یہ جہاد کا فریضہ ہمیں پھر سے زندہ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے میدان میں آنا پڑے گا. یہ جو قرآن نے کہا کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, اور جہاد بمانا قتال بمانا جنگ, یہ ہمیں کرنا ہی پڑے گی. اس معاملے میں ڈھیلی ڈھالی تبلیغ جو ہے ہم لوگوں کی مولویوں کی وہ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے گی.